الرحمن الرحیم۔ حسینیت صرف محبت کا دعویٰ نہیں ہے، زندگی جینے کا ایک پروگرام ہے، ایک سسٹم ہے جو 72 کی قربانی اور سینکڑوں کے اذیتیں اور مشقتیں برداشت کرنے سے قائم ہوا ہے۔ تو کیا ہے قوانین اس زندگی کے؟ کیسے کہلا سکتے ہیں ہم حسینی؟ صرف 2 مہینے 8 دن نہیں بلکہ پورے سال، پوری زندگی۔ میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آغا محمد عباس رضوی صاحب کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کے لیے آغا صاحب۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حسینی زندگی کیا ہے، کیسے جی جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے میں سلام عرض کرتا ہوں ناظرین محترم کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ان چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم موضوعات کے تحت اس پروگرام کو انہوں نے رکھا کہ جس کے ذریعے سے ہم کربلا اور حسینیت کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اب ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال بہت اچھا ہے اور اس کی بہت سخت ضرورت ہے معاشرے میں کہ حسینی زندگی انسان کیسے گزارے، کیا گزار بھی سکتا ہے یا صرف سوچ سکتا ہے، یا کربلا صرف سننے اور سن کر آگے بڑھ جانے کا نام ہے۔ ایک بہت سارے سوالات اس میں آ سکتے ہیں۔ میں بالکل ابتدا سے اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں، کربلا ہوئی کیوں؟ اصل سوال یہ کہ کربلا ہوئی کیوں؟ اللہ نے انسانیت کو کمال پر یا انسانیت کی معراج پر پہنچانے کے لیے ایک سسٹم بنایا، ایک نظام بنایا۔ اس نظام اور سسٹم کو لوگوں کے لیے بھیجا تاکہ وہ انسانیت کی کمال پہ پہنچ سکے۔ اس سسٹم کا وارث رسول خدا کو بنایا، رسول اللہ کے ولی تھے، اس سسٹم کو لے کے آئے تاکہ انسانیت کو کمال تک پہنچایا جا سکے۔ رسول نے اس سسٹم کو آگے بڑھایا، مولائے کائنات تک، امام حسن تک معاملہ آیا۔ کچھ افراد اٹھے جن لوگوں کو اس سسٹم سے مشکل تھی۔ کیوں؟ اگر وہ سسٹم رہتا تو یہ ظلم نہیں کر سکتے، بربریت نہیں کر سکتے، تخت و تاج نہیں لے سکتے، حکومت لوگوں پر نہیں کر سکتے، انسانوں کو اپنے گرفتاری میں نہیں رکھ سکتے، تو ان کو یہ مشکل ہے۔ انہوں نے کہا اس سسٹم کو ختم کر دو۔ خود سسٹم کے وارث بنے بے ایمانی سے، غصبی طور پر، اور پھر اس سسٹم کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میں نبی کا نواسا ہوں، وارث ہوں اس شریعت کا، میں مٹنے نہیں دوں گا، میں سامنے آؤں گا۔ اب دیکھیں یہاں تک میں لے آیا نا آپ کو۔ جی۔ آپ نے پوچھا اصول زندگی ہمارے کیا ہونی چاہیے، کربلا والوں کی کیسے ہونی چاہیے۔ اب یہ سسٹم جو آیا ہے جسے امام حسین بچا رہے ہیں، یہ کمال بندگی کے لیے، کمال انسانیت کے لیے ہے۔ امام حسین دین کے ساتھ ساتھ انسانی ویلیوز کو بھی زندہ کر رہے ہیں کربلا میں۔ تو اب ہمیں اسی سسٹم کے تحت چلنا ہوگا جسے امام حسین کربلا میں بچا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دین مبین اسلام ہے۔ پھر اب ہماری نظروں میں صرف اسلام رہے گا، صرف اللہ کا دین رہے گا، اس کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے۔ مقابل میں جو کچھ بھی آیا اسے ہمیں ہٹانا پڑے گا۔ اب وہ ہمارا اقتصاد ہو، ہماری شہرت ہو، ہمارا مقام اور منصب ہو، سب ہٹا کے ہم صرف اس راستے کو فالو کریں گے جو ہمیں کربلا سکھاتا ہے۔ حقیقت میں ہمیں رسول نے سکھایا، علی نے بتایا، لوگوں نے مٹانا چاہا، امام حسین نے کربلا میں بچایا۔ وہی سسٹم ہے، وہی نظام ہے، اسی کے تحت ہمیں چلنا پڑے گا تاکہ ہم کمال حاصل کر سکیں۔ حسینی اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے حسینی اخلاق یہی اسلامی اخلاق، لیکن کربلا میں کچھ چیزیں ہیں جو کمال پر پہنچتی ہیں۔ اخلاق، ایثار، قربانی کا جذبہ، اپنے اللہ کی بندگی، اطاعت، اپنے آقا کی اطاعت، یہ فریضہ سب کے لیے ہے، ابتدائی اسلام سے ہے اور انتہائی اسلام تک رہے گا۔ لیکن اس فریضے پر عمل کرنے والے کربلا میں اس فریضے کو ایک نئی حیات بخشتے ہیں، یا یہ کہیں کہ ان موضوعات میں 4 چاند لگاتے ہیں۔ اگر آپ وفاداری کی بات کریں تو مولا ابو الفضل عباس وفا کو کمال پہ پہنچا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وفاؤں کے خدا، تو کمال پہ پہنچا دیتے ہیں۔ آپ اطاعت کی بات کریں تو حضرت علی اکبر علیہ السلام اطاعت مولا اور اطاعت والدین میں کمال پہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ دوستی کی بات کریں تو حبیب ابن مظاہر کمال پہ پہنچا دیتے ہیں۔ آپ جس کو بھی اٹھاتے جائیں، ایک ایک موضوع پر ایک ایک لیتے جائیں، سب کمال پر پہنچاتے ہیں۔ تو اخلاق اسلامی کربلا میں ایک حیات جاوید پاتا ہے اور ایک نئی شان کے ساتھ ایک چمکتے ہوئے سورج کی طرح
اخلاق اسلامی کربلا میں بلند ہوتا ہے. تو لہٰذا اب اس اخلاق اسلامی کو اخلاق حسینی کہا جائے تو شاید اسے ایک اور حیات مل جائے گی، ایک اور چمک مل جائے گی. دیکھیے وہ نہ سمجھیں جو یہ کہتے ہیں رسول کو چھوڑ دیا آپ حسین حسین کرنے لگے. امام حسین کربلا جاتے وقت کہہ رہے ہیں میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ سیرت رسول ہے، سیرت مولا کائنات ہے. تو اب ہم اگر حسین حسین کہہ رہے ہیں تو حسین حسین ہی رسول رسول ہے، رسول رسول ہی اللہ اللہ ہے. ہم الگ نہیں کر رہے ہیں، وہ ان کی غلط فہمی ہے. بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان اخلاقیات پر اگر حسین کی مہر لگ جائے، کربلا کی مہر لگ جائے تو یہ تمام اخلاقیات کمال پہ پہنچ جاتے ہیں. اب ہم فرش ازاں اسی لیے بچھاتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھنے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، ادب، اخلاق، احترام ہم اسی درسگاہ کربلا سے سیکھیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھو اخلاق حسینی کتنا پیارا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے اخلاق میں، اپنی اثار اور قربانی میں، اپنے جو ہے دیکھا جائے اگر تو لوگوں کے ساتھ جو ان کا بیہیو ہے جو کتنا خوبصورت ہے، کوئی اختلاف نظر نہیں ہے، جو بھی ہے سب عظیم ہے. علامہ تقی الحیدری صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو اس موضوع کے لیے بہت اچھا ہے کہ امام حسین نے کس طرح سے مساوات قائم کیا لوگوں کے درمیان میں. وہ کہتے ہیں کہ اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا. دیکھیں کتنی اہمیت دی جون کو امام حسین. تو اخلاق حسینی کی کون بات کر سکتا ہے؟ جو بیٹے کی جگہ غلام کو دنیا والوں کے تحت غلام، حسین نے کسی کو غلام نہیں بنایا، غلام بنے ہوئے لوگوں کو آزاد کیا ہے امام حسین نے. تو دنیا والوں کے تحت اس کو بھی اسی زانوں پہ سر رکھا، اس کو بھی اسی اہمیت کو حامل بنایا جو علی اکبر کے لیے تھی. تو ایک بہت بڑا اخلاق حسینی جس پر ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر ہم عمل کریں. ہم یہ کہہ کے اپنا دامن چھاڑ لیتے ہیں کہ بھائی آقا اور مولا اور کہاں ہم. ٹھیک ہے آقا ان تمام اخلاقیات کا چمکتا ہوا سورج ہے، لیکن اس کی کرنیں تو ہمارے اندر دکھائی دینی چاہیے. کہیں نہ کہیں سے تو چمک آ کے ہم یہ بتائیں کہ آقا ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں. بے شک، بہت ہی خوب آپ کا جواب آغا صاحب. دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ کیا حسینیت جو ہے وہ فرش ازاں تک محدود رہنی چاہیے یا معاشرے میں، ہمارے دفتر میں، ہماری باقی زندگی میں اس کا اثر نظر آنا چاہیے؟ اور اگر نظر آنا چاہیے تو کیسے نظر آنا چاہیے؟ یعنی کہ اگر ہم دفتر جا رہے ہیں کیسے کوئی انسان یہ سمجھے گا ہمیں دیکھ کے کہ بھائی یہ حسین کے ماننے والے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے اور بہت ہی ضرورت ہے اس سوال کی معاشرے میں. دیکھیے فرش ازاں ہماری درسگاہ ہے، رزلٹ ہمیں باہر دینا ہے، فرش ازاں پہ نہیں دینا ہے. اسکول میں ہمیں اپنا رزلٹ نہیں دینا ہوتا، ہم وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے نکلتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ہے نا. تو ہمارا جو اثرات ہیں وہ باہر آ کے دکھائی دیتے ہیں. یہ امام حسین کی درسگاہ ہے. دشمن نے اسے قتل گاہ میں محدود رکھنا چاہا تھا، کرامت حسینی نے قتل گاہ کو درسگاہ میں تبدیل کر دیا. اب یہ درسگاہ ہماری قیامت تک کے لیے، ہم یہیں سے سیکھتے ہیں. اب وہ کیسا بھی ہو، کچھ بھی معیار ہو ہمارا، ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہے، ہم نے جو سیکھا اسی فرش ازاں سے ہی سیکھا ہے نا. تو یہ ہماری درسگاہ ہے. ہم فرش ازاں سے اٹھ کے باہر جائیں، جو پڑھ کے جو سن کے آئے تھے اس سے نکل جائیں تو پھر اس فرش ازاں کا کوئی فائدہ نہیں رہ جائے گا. یہی کہا جائے گا کہ ہے تو درسگاہ لیکن کسی لائق نہیں ہے. یہاں کے پڑھائے ہوئے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوئے. تو لہٰذا فریضہ ہمارا یہ بنتا ہے کہ درسگاہ کی عزت، فرش ازاں کی اہمیت ہم اپنے اخلاقی کردار اور افکار کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پہ اس کے اثرات دکھائیں. ہم یہ بتائیں کہ ہم حسین والے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، ہر معاملے میں لڑائی نہیں کرتے. ہم حسین والے ہیں، ایثار کر دیتے ہیں. اگر چھوٹا سا بھائی کے ساتھ پراپرٹی کا مسئلہ ہو ہم دے دیتے ہیں، ہم نے کربلا سے ایثار سیکھا ہے. اگر کہیں ضرورت پڑے تو ہم اپنے مال کی، اپنے دولت کی قربانی عطا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے. تو یہ افعال، یہ افکار معاشرے میں دکھیں تو لگے گا کہ ہم کربلا سے، تو لگے گا کہ ہم نے ایثار اور قربانی کربلا، استقامت. چھوٹی سی مصیبت آئی، ہائے واویلا کر دیا ہم نے، اپنے اللہ سے ہی شکوہ کرنے لگے. پھر کیا سیکھا اپنے مجلسوں سے؟ کیا سیکھا کربلا سے؟ وہاں تو امام حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں پہ اپنے بچے کی میت لے کے کہہ رہے ہیں رضن بقضاء یہی و تسلیماً لامر. آپ نے کیا سیکھا کربلا سے؟ پھر یہ سوال اٹھ جاتا ہے نا پھر. تو لہٰذا یہ اخلاق، یہ کردار، یہ سیرت ہمیں پھیلانی ہے. بلکہ ہمیں اپنے آفس میں، ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارا فریضہ اور بڑھ جاتا ہے، وہاں دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ہمیں اپنے آفس میں بتانا پڑے گا کہ ہم کربلا والے ہیں.
پیاس تمہیں لگے پانی ہم پلائیں گے، ضرورت تمہیں پڑے پوری ہم کریں گے، مشکل میں تم ہو ہم تمہارا کام آ کے کر دیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کربلا سے سیکھنا ہے، سیکھی ہے ہم نے۔ ہمارے آقا اور مولا اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ ہم دوسروں کا خیال رکھیں تو لوگ یہ کہیں گے نا کہ ارے یار یہ آدمی تو کی ہر ایک کی مشکل میں آگے بڑھ جاتا ہے، ہر ایک یہ ہے کون کہ یہ حسین والا ہے۔ تو ہمارا کردار ہمارے آقا کو سرخرو کرے گا، ہمارا کردار ہمارے نظام کو سرخرو کرے گا، ہمارا نظام ہمارا کردار ہماری حسینیت کو سرخرو کرے گا۔ اب آج کے دور میں لوگ حسینیت کو بدنام کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، الگ الگ فتنے فساد اس میں پھیلائے رہتے ہیں، کچھ ہماری قوم سے ہیں کچھ دوسرے بھی آ جاتے ہیں۔ ہمیں اسی دور میں بتانا پڑے گا کہ حسینیت کا مزاج الگ ہے، حسینیت کا معیار الگ ہے۔ ہم کسی کے لیے مشکل ایجاد نہیں کرتے، ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں۔ کوئی مشکل میں پھنس جائے، ایمبولینس اگر ہمارے جلوس کے پیچھے آ جائے، ہم عزادار کنارے ہٹ کے اس ایمبولینس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ہم مشکلیں ایجاد نہیں کرتے، مشکلوں کو ختم کرتے ہیں۔ تو ہمیں آج کے عزاداروں کو، اس معاشرے کو، اس پیغام کو پہنچانا چاہیے لوگوں کو اپنی زندگی میں اتار کر۔ آغا صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے کہ کیا ہم سچ، انصاف، امانت داری اور ان سارے صفات کو اپنی شخصیت میں جتنے بھی آپ نے غور کیا ہوگا اس میں ہم پیوست کر پائے ہیں، یا عزاداری سے ہم کو ظاہراً کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، دو طرح کے فریضے ہیں، ایک شخصی فریضہ ہے، ایک اجتماعی فریضہ ہے۔ ہم جب خطابت کرنے بیٹھے تو ہمارا اجتماعی فریضہ ہے کہ ہم ان اصولوں پر روشنی ڈالیں، ان اخلاق کربلا پہ روشنی ڈالیں، ان کردار کربلا والوں پر روشنی ڈالیں کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ یہ میرا فریضہ ہے۔ میرا فریضہ نہیں کہ ایک ایک کو پکڑ کے میں صحیح کروں، میرا فریضہ یہ ان کو پیغام دوں۔ اب جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا فریضہ یہ کہ بات کو سن کے اپنی زندگی میں اتاریں، دونوں طرف سے ہوگا نا معاملہ۔ تو ان کا فریضہ یہ کہ سنیں۔ اچھا، اس سے پہلے میرا فریضہ یہ تھا کہ میں وہی بولوں جس پہ عمل کر چکا ہوں، یہ میرا فریضہ مجھے سنوار سکتا ہے۔ اب ان کا فریضہ یہ کہ جو کچھ بھی سن رہے ہیں اسے عملی جامہ پہنائیں۔ صداقت اگر امام حسین کی سن رہے ہیں، اگر ایثار اور قربانی سن رہے ہیں، استقامت سن رہے ہیں، تو فریضہ یہ کہ وہ ہمارے اندر بھی آئے نا تھوڑی بہت۔ میں نے ابھی اشارہ کیا اپنی گفتگو میں کہ یہ ہونا چاہیے، کہیں سے پتہ چلے کہ ہم ہیں ان کے ماننے والے۔ تو اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو کامیابی ہے فرش ازا کی۔ لیکن ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں ہو رہا، بند کر دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 20 لوگ نہیں کر رہے، 5 لوگ تو کر رہے ہیں نا۔ اسلام تو ایک پر بھی مد نظر رکھتا ہے، اگر ایک بھی کر رہا ہے، چلیے نیچے کوئی نہیں کر رہا ہے، آپ نے ڈکلیئر کر دیا، حالانکہ آپ کر نہیں سکتے، آپ نے ڈکلیئر، چلیے جو میں آیا ہوں نا، تو میں تو پہلے سے کر کے آیا ہوں نا، خطیب کی حیثیت سے جو میں آیا ہوں، میں نے اپنی تربیت تو ایک تو سنورا نا کربلا کے نام پر۔ تو کربلا بھیڑ پسند ہی نہیں کرتی۔ کہاں کہا ہے کربلا نے سب کو لے آؤ تبھی ہم مانیں گے؟ سب کو لانا ہوتا تو امام حسین بھی کئی ہزار لے کے آتے، صرف 72 لے آئے۔ تو ہمیں کوالٹی تو چاہیے نا، تو لہٰذا ہمیں کوالٹی کی ضرورت ہے اور بنانا چاہیے۔ ذمہ داری ہے، شخصی فریضہ ہے ہر شخص کا، درس گاہ کربلا سے خود کو نکھار کے کربلا کو بھی آباد کرے اور خود کو بھی آباد کرے۔ چھٹے امام جس طرح سے ہم سے کہتے ہیں کونوا لنا زینا لا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت مت بننا۔ تو ہم کربلا کے لیے باعث عزت بنے، کربلا کے لیے باعث۔ کربلا نے ہمیں بہت عزت دی ہے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، لیکن کربلا نے ہمیں بہت عزت بخشی، تو ہم بھی تو تھوڑی سی کربلا کو دے دیں اپنے اخلاق کے تحت، اپنے کردار کے تحت۔ ایک آدمی دیکھ کے ہمارے جلوس کو، ہماری عزاداری کو، ہماری فرش ازا کو کہہ دے کہ واقعاً یہ لوگ امام حسین کے ماننے والے ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے قاعدے کے لوگ ہیں، اتنا ہی کافی ہوگا ہماری طرف سے کربلا کی کامیابی کے لیے۔ کیسے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ جس میں جو ہے وہ حسینی زندگی کو جینے کا طریقہ بھی ان کو سکھا پائیں؟ ایسا کیا کریں تربیت میں اور کیا شامل کریں کہ جس سے ہمارے بچے جو ہیں وہ حسینی زندگی کو جی پائیں؟ دیکھیے، بچوں کی تربیت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، اور جو اچھی طرح سے اور خوبصورتی سے نہیں ہو پا رہا ہے، اور کاش ہم متوجہ ہو جائیں اور اس فریضے کو ادا کریں۔ ہمارے جو وہ طبقہ ہے جسے باپ کہا جاتا ہے، اب وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بچے کو سمجھایا جائے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی تربیت کا انداز یہ ہوتا ہے اپنے بچوں، تم ایسا مت کرو، تم ایسا مت کرو، تم ایسا مت کرو۔ ہمارا دین کہتا ہے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے تو زبان سے کم اپنے عمل سے زیادہ کرو۔ اگر اسے سچا بنانا چاہتے ہو تو دروازے پہ آئے ہوئے لوگوں سے ہی مت کہو کہ جا کے کہہ دو ابا نہیں ہے،
خود چلے جاؤ. جب اسے آپ جھوٹ بولنے کی عادت ڈالیں گے, بڑا ہو کے جھوٹ بولے گا, پھر آپ پریشان ہوں گے کس نے سکھا دیا؟ آپ نے سکھایا. غلط بات ہے. آپ منہ میں سگریٹ لگا کے, منہ میں وہ پان مسالہ گٹکا رکھ کے اپنے بچے سے کہیں گے تم مت کھانا, تو وہ تو سمجھے گا نا کہ کچھ تو فائدہ ہے جو ابا حضور کھا رہے ہیں. ابا حضور ہمارے بیوقوف تو نہیں ہے, پاگل تو نہیں ہے, انسان ہے اچھے خاصے, تو کچھ تو ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں, تو میں بھی کر کے دیکھتا ہوں, میں بھی چیک کرتا ہوں. آپ کی وجہ سے اس پہ اپنے بچے سے ہم تربیت کے مقام میں کہتے ہیں تم سے کہتا ہوں کہ آپ کر کے بات کیا کرو. آپ نے پہلے اس کو تم کہہ دیا. تم کے معنی وہ پہلے سمجھا, آپ کے معنی بعد میں سمجھا. اگر آپ ابتدا سے اس سے آپ ہی آپ کر کے بات کرتے تو وہ تم کے معنی ہی نہ سمجھتا, تم کے مفہوم کو ہی نہ سمجھتا. تو اس کی تربیت تو آپ کے حوالے ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ان لوگوں کا, ہم لوگوں کا, کہ ہمارے پاس درسگاہ کربلا ہے. کتنا بہترین ہے, جہاں بچوں سے لے کر کے 6 مہینے کے علی اصغر سے لے کے 90 برس کے مسلم ابن اوسجہ موجود ہیں درس لینے کے لیے. تو جب ہمارے پاس کربلا ہے تو کربلا تو ہم اسے آئیڈیل بنا لیں تو بہترین نمونہ ہے. دین اسلام سب وہیں تو سمیٹ کے رکھا گیا ہے. ہم کربلا کو آئیڈیل بنائیں تو دیکھیں ایثار اور قربانی کا جذبہ دوسروں کے لیے. ہم دیکھتے ہیں نا کربلا ہمارے لیے تربیت گاہ, چھوٹے چھوٹے بچے وہاں اپنے قانون اور اپنے اصول بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جو ہمارے یہاں مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے کہ شام غریبہ میں جناب سکینہ کو جو پانی ملتا ہے پھوپھی کی لے کے آتی, بچی کو شانہ ہلا کے کہتی پانی آ گیا. آپ سوچے 3 دن کی پیاسی بچی, ہونٹ سوکھ چکے ہیں, لب پپڑائے ہوئے, اس کے باوجود بھی پوچھتی پھوپھی آپ نے پی لیا. تربیت کا اثر دیکھیں. نہیں بچی, جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے پلایا جاتا ہے, پھر وہ کوزہ لے کے مقتل کی طرف بڑھنے لگتی ہے. مصائب کے جملے ہیں, لیکن کتنی تربیت ہے اس میں. کہاں جا رہی ہو بیٹی؟ آپ ہی نے تو کہا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے. اپنی پیاس کی کوئی فکر نہیں ہے سکینہ کو. علی اصغر کے لیے لے کے جا رہا ہوں, مقتل میں پیاسا ہے. تو جس کے پاس ایسی درسگاہ موجود ہو, جس کے پاس ایسے بیانات موجود ہوں, بڑوں کے, چھوٹوں کے, بچوں کے, ایثار اور قربانی کے لیے, وہ اپنے بچوں کی تربیت نہ کر سکے تو افسوس کا مقام ہے. جس کے گھر میں فرش ازا وہ اپنے بچوں کی تربیت نہ کر سکے. سخاوت ہمیں یہیں سے سکھانی ہے نا. تبرک جو ہم بانٹتے ہیں بچوں سے بٹوائیں تاکہ سخاوت آئے ان کے اندر, سخی ہو جائیں. وہ 1 نہیں 2 لے لو, تربیت کریں اس طرح سے. بچوں کو کھڑے ہو کر کے دیں, بیٹا تم بانٹ دو. اس کے علاوہ بچوں کو تربیت کریں, بیٹا دیکھو جو آ رہا ہے اس کو پانی پلاتے رہنا. ادب, اخلاق, تربیت سب اسی فرش ازا میں موجود ہے. وہی ہے نا کہ مولا حسین یہ کرے میرے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے, تمہیں لینے کا سلیقہ آنا چاہیے, طریقہ آنا چاہیے. اگر تم لینا چاہو گے تو میں عطا کرنے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اگر سب لوگ جتنے بھی محب اہل بیت ہیں وہ سب لوگ حسینی اخلاق اختیار کر لیں, حسینی بن جائیں, اپنی زندگی میں حسینیت کو پیوست کر لیں آغا صاحب, تو پھر سب سے بڑی تبدیلی جو ہے سماج میں وہ آپ کے حساب سے کیا آئے گی؟ ایک اجتماعی تربیت گاہ امام حسین نے جو کربلا میں کی تھی, وہاں تو 72 کے 72 اخلاق حسینی پہ فائز ہو گئے نا. اب دیکھیے کربلا کتنی خوبصورت ہے. کربلا اتنی خوبصورت ہو گئی ہے کہ وہاں کوئی بھی اپنے بارے میں نہیں سوچ رہا, سب دوسرے کے بارے میں سوچ رہے. آقا انہیں روک دیجئے میں جاتا ہوں, آقا رک جائیے میں کر لیتا ہوں آقا. اچھا سسٹم کے تحت بھی ہیں سب وہاں پر, یہ نہیں کہ ایک کام کرنے کے لیے دوڑ پڑے, بھیڑ 2 آ گئے تو ٹھیک ہے باقی رک گئے. آقا ہم کہاں جائیں, ایک سسٹم اور ایک تربیت کے تحت ہیں. تو کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ سب ایسے ہو جائیں تو کربلا جیسا خوبصورت ہو جائے گا ماحول. لیکن ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی تربیت کا پیغام ہوتا ہے, جب بھی اخلاقی گفتگو ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنواریں, تو ہم ایک دوسرے کی طرف پاس کر دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں سچے بن جاؤ, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو ہم وہیں فرش ازا پہ بیٹھے ہوئے کسی ایک کی طرف آنکھوں سے اشارہ کر دیتے ہیں کہ وہ ہیں جھوٹ بولنے والے, میں تھوڑی ہوں. یہ وہ سبب ہے کہ ہم سنور نہیں پا رہے. جبکہ کربلا کا پیغام یہ تھا کہ ہمیں سیدھے لینا چاہیے تھا اور یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جو ذکر ہوا, جو بیان ہوا, میرے اندر ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو لانا ہے, اگر برائی ہے تو مٹانا ہے, اچھائی ہے تو اسے لانا ہے. ہر آدمی اپنی تربیت کا ذمہ دار بن جائے, ایک دوسرے کو لیکچر مت دے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کوشش میں نہ لگے, پہلے خود کو سنوار لے. اسی کو کہتے ہیں معاشرہ سنور گیا.
شخصی طور پر بیٹھے ہوئے مجلس میں 50 آدمی، 100 آدمی، 200 آدمی فرش ازا پہ بیٹھ کے یہ عہد کر لے کہ آج سے میں نقش قدم امام حسین پر چلوں گا. اب بتائیے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے؟ سب تو سنور گئے نا. فرد فرد بن کے ہی تو معاشرہ ہوتا ہے. جب سب نے اپنے لیے عہد کیا تو بہترین معاشرہ نکلا. جب سب دوسروں کے لیے سوچنے لگے تو آئینہ کسی نے نہیں دیکھا. وجہ یہی تھی کہ کوئی بھی نہیں سنورا. تو دونوں طرف سے ضرورت ہے. پہلے خود خطیب کو کہ سنور جائے، نکھر جائے، پھر معاشرے میں آ کے اخلاقیات پہ گفتگو کرے تاکہ اس کے عملی اثر بھی ہو، زبانی اثر بھی ہو. پھر معاشرے کو یہ ضرورت ہے حسینی کردار بنا کے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہی جنت ہو جائے گی جس گھر میں حسینی کردار پہ عمل ہوتا ہے. جو شوہر زوجہ کی مشکلوں کو سمجھتا ہے، جو زوجہ شوہر کی مشکلوں کو سمجھتی ہے اور اپنی مشکل سمجھتی ہے، حل کرتی ہے، بچے ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، وہ گھر بہشت جیسا نہیں لگتا، جنت جیسا نہیں لگتا. لیکن اسی گھر میں اگر آپ اپنی اپنی ذاتیات پہ آ جائیں، میری خواہشیں پوری ہونی چاہیے، آپ کا اقتصاد ہو یا نہ ہو، وہی گھر جہنم بن جاتا ہے. خواہشیں پوری بھی ہوں تو کیا فائدہ؟ ایک الجھن کے بعد، ایک اختلاف کے بعد، ایک بحث کے بعد پوری ہوئی نا. تو یہ الجھن، اختلاف، بحث کربلا ہمیں سکھاتی ہے جتنا ہے شکر خدا کرو. اللہ کہتا ہے تم شکری کا ادا کرو گے ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. ان شکرتم لازیدنکم. تو درس کربلا یہی ہے، ہم سنواریں تو اسی دنیا کو بھی جنت بنا سکتے ہیں. اور اگر اس دنیا کو ہم نے جنت بنا دیا کربلا کے اصولوں کے تحت تو آخرت میں جنت انشاءاللہ ہماری ہے. بہت بہت خوب بات آغا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت ہی بہترین درس رہا آج کا پروگرام ہم سب کے لیے. انشاءاللہ کہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.